الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنی لارائم کتاب میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ اس کا شان نزول پہلے سنیے گا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک بار کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں نئے دین کی طرف بلاتے ہیں، نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم سب مل کے اپنے سابقہ دین کی طرف ہی پلٹ جائیں، جو ہمارا سابقہ دین ہے، جو پرانا دین ہے، جو چلتا آ رہا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، تو کیوں نہ آج ہم سب مل کے اسی دین میں پلٹ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اب آپ ان کی ہرزہ سرائی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آئیں ہم سابقہ دین کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ نے ان کفار مکہ کی مذمت کرتے ہوئے ان آیات کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ نے فرما دو، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو والی بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، وہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو بنا لوں والی؟ حالانکہ اس کے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، وہ کھانے سے پاک ہے۔ قل حبیب آپ ان کو کہہ دو، انی امرت ان اکون اول من اسلم، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں، یعنی اللہ کی حضور گردن جھکاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے مخاطب، اے سننے والے، ہرگز تم مشرکین میں سے نہ ہونا۔ قل حبیب آپ ان کو کہہ دو، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، حبیب آپ ان کو کہہ دو، انی اخاف، مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا، فقد رحمہ، تحقیق اس پر رحم کیا گیا، وذالک الفوز المبین، یہ کھلی کامیابی ہوگی جو قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نصیب ہوگی۔ اب اس کے اندر بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اپنی جرم مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین دیا، اسلام دیا، دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا تعارف کروایا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، ان کو معاذ اللہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، برا دوست ہو یا بری صحبت ہو، وہ بندے پہ برا اثر ڈالتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کہہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارا جو کوئی دوست ہو یا ہم کسی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ہم پر اس کا رنگ چڑھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے کہا تو اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کی مذمت فرمائی۔ تو ہمیں یہ سبق یہاں سے ملتا ہے کہ ہم نے ایسی بری صحبت میں نہیں بیٹھنا، ایسے لوگوں سے یارانہ نہیں لگانا۔ اس لیے ابن سیرین کہتے تھے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، بڑے سارے کام بندہ اپنے دوست کی وجہ سے کر گزرتا ہے جو کہ خود وہ کرنا نہیں چاہتا، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یاری دیکھ کے لگاؤ، میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، مجھے اچھی طرف لے کے جائے گا یا بری طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ انسان جب بری صحبت میں بیٹھتا ہے، انسان جب ایک کام دن میں مثال 10 دفعہ دیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ سمجھتا ہے یہ کام کو برا نہیں ہے، اگر برا ہوتا تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے۔ اس لیے بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے صوفیاء سے سنا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے نیک آدمی،
برے کے پاس بیٹھتے ہیں، برے کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ جتنے مردے بھی اچھے ہوئے تو کوئی آپ کو اچھا نہیں کہے گا، اس لیے کہ آپ کی صحبت بڑی بری ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ اچھے نہیں ہیں، آپ گناہگار ہیں، لیکن نیکوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اچھوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ لوگ اچھے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے والا بھی تو اچھا ہی ہوگا۔ اس لیے اچھی صحبت میں بیٹھیں، اپنی اولادوں کو اچھی صحبت میں بٹھائیں۔ تو کفار مکہ نے کتنی بڑی جسارت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آؤ ہم ہمارے سابقہ دین کی طرف آپ پلٹ آئیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا مجھے تو حکم ہے میں سب سے پہلے اللہ کے حضور گردن جھکاؤں، اور قل حبیب آپ ان کو کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ بے شک مجھے خوف ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ نے جنت کو بنایا، لاکھوں کو آپ کے ذریعے جنت ملے گی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سلسلہ یہاں تک ہے، صحیح مسلم میں ہے، یزید الفقیر کہتے ہیں میرا عقیدہ خارجیوں جیسا ہو گیا، میری رائے خارجیوں جیسی ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ خارجیوں کا نظریہ یہ ہے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس جو جہنم میں چلا گیا وہ جہنم میں چلا گیا، وہ جہنم میں جو چلا گیا وہ نکل نہیں سکتا۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے نکلے، راستے میں ہم نے ایک مجمع دیکھا کہ جس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں، اور ان کا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں صحابہ کے مجموع کا موضوع بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی تھا۔ اس صحابی خطاب کر رہے ہیں، یزید الفقیر کہتا ہے میں مجمع میں بیٹھ کے سنتا رہا، میں کھڑا ہو گیا مجمع میں نے کھڑے ہو کے کہا جی قرآن تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہے، تم کہتے ہو شفاعت ہے، تو بتاؤ تمہاری مانیں یا قرآن کی مانیں؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے قرآن نے کیا کہا اور کہاں کہا کہ شفاعت نہیں ہے؟ یزید الفقیر کہتے میں نے قرآن پڑھا۔ دیکھو تب بھی خارجیوں کا رویہ قرآن پڑھ کے گمراہ کرنا تھا۔ آج بھی دیکھیں وہ خارجی، وہ تبلیغی ٹولے سارے قرآن سامنے رکھ کر گمراہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جہنمی جب ایک بار جہنم میں جائیں گے نکلنے کی کوشش کریں گے تو نکل نہیں سکیں گے، دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جو جہنم میں جائے گا وہ نکل نہیں سکے گا، تم کہتے ہو نکل آئے گا، تو شفاعت کے ذریعے نکلے گا، تو قرآن تو کہتا نکلے گا نہیں۔ اب تم بتاؤ، وہ صحابی رسول فرمانے لگے تو نے قرآن گھر میں بیٹھ کے پڑھا ہوگا، لیکن میں نے حضور علیہ السلام کے در کے ٹکڑے کھا کے قرآن پڑھا ہے، آؤ تمہیں بتاتا ہوں آیت کا مطلب کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب ان قریب آپ کا رب مقام محمود عطا کرے گا۔ فرمایا جانتے ہو مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے، یہاں ہر ایک آپ کی تعریف کرے گا، پھر آپ جہنمیوں کی شفاعت کریں گے، لیکن وہ جہنمی جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جس جو بے ایمان ہو کے مرا ہے اس کی شفاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ پروٹوکول صرف ایمان والے کے لیے، اگرچہ ایمان تھوڑا ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میرے آقا علیہ السلام شفاعت اس کی بھی کریں گے۔ اور وہ صحابی رسول کہنے لگے یزید الفقیر تو نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ شفاعت نہیں ہے، جہنمی جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو کافروں کے بارے میں ہے، اور تو کافروں کی آیت مسلمانوں پہ لگاتا جا رہا ہے۔ آج بھی یہی سازش کی جا رہی ہے، جتنی بتوں کی آیتیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے شریر ترین وہ مخلوق ہے، فرمایا کون؟ صحابی کہہ رہے ہیں شریر ترین مخلوق وہ مخلوق ہے جو بتوں کی آیتیں نیک بندوں پہ چسپا کرتے ہیں، اور وہی داندلی ہو رہی ہے، یہی سازش کی جا رہی ہے۔ جو آیتیں اللہ نے بتوں کے بارے میں نازل کی تھی، یہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ کسی کی امداد نہیں کر سکتے، یہ اپنے جسم سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ ساری باتیں جو بتوں کے بارے میں اللہ نے کہی تھی، یہ ساری باتیں اللہ کے اولیاء کے بارے میں یہ چسپا کرنے لگے۔ آج بھی خوارج کا وہی عقیدہ، لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے وہ خوارج یہی نظریہ آج تک پھیلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں تو شفاعت کا کنسپٹ ملتا ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لاکھوں کو جنت لے کے جانا بلکہ کروڑوں کی شفاعت کرنی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں
کہ مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اب یہ آیت ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 اللہ جس میں فرماتا ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلا ان کا بیٹا ہوں۔ اب نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ بیٹے بنانے سے پاک ہے، تو نبی علیہ السلام اس کے بیٹے بھی نہیں، تو یہ ناممکن کو ناممکن پہ معلق کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک فرضی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وگرنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو جنت بنی، لاکھوں کو جن کے صدقے جنت ملنی ہے، بلکہ قیامت کے دن جہاں کوئی نبی شفاعت ابتدا نہیں کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ساری مخلوق آئے گی، حضور علیہ السلام سجدہ کریں گے، ہر ایک نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور طرف جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو حضور علیہ السلام کہیں گے ہاں آنا لہا، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب سر اٹھائیے، آپ سل توتا مانگیے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، حبیب آپ شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا طویل سجدہ کروں گا کہ اللہ خود کہے گا حبیب سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے ہم وہی فیصلہ کریں گے۔ پھر سب سے پہلے نبی علیہ السلام شفاعت کا سلسلہ شروع کریں گے، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ قطار، اور یہ شفاعت کبریٰ قطار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ ہے، یعنی سب سے پہلے شفاعت کے سلسلے کا جو آغاز ہے وہ میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے، پھر آپ کے ذریعے سے انبیاء، آپ کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء، صالحین اور حجاج اور حفاظ اور علماء، نیک لوگ، یہ بھی پھر آگے شفاعت کا سلسلہ ان کے لیے بھی کھل جائے گا، یہ بھی آگے شفاعت کریں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ ان کو کہہ دو انی اخاف، مجھے خوف ہے ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو خوف ہے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب، میں یصرف عنہ یومئذ، اللہ فرماتا ہے اس دن جس سے عذاب پھیر لیا گیا، فقد رحمہ، تحقیق اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور وذالک الفوز المبین، یہ کھلی کامیابی ہے۔ دولت کمانا، بنگلے بنانا، 4 پلاٹ خرید کے رکھنا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے اگر قیامت کے دن عذاب الہی سے بچ کے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ ہم بارہا آیت سنتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں پہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے انی اخاف، مجھے خوف ہے، جاگ رہے ہیں سارے نا جی۔ وہاں اولیاء کے بارے میں ہم آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہے، یہاں پہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے، تو اب دونوں آیتیں ہیں، اب آیتیں ہیں بھی قرآن کی آیتیں ہیں بھی صحیح، مطلب ان کا کیا ہے؟ مطلب ان کا یہ خوف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوف عذاب، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی ہیبت اور جلالت دل کے اندر بیٹھ جانا۔ اب اللہ کے انبیاء اور اولیاء کے اندر اللہ کی ہیبت اور جلالت باقی لوگوں سے بڑھ کے ہوتی ہے، اللہ کی ہیبت ان کے دل کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جیسے انبیاء رب کو جانتے ہیں ہم تو نہیں جان سکتے، اولیاء جیسے رب کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کاملہ کو جانتے ہیں ہم تو نہیں جان سکتے، اس لیے انبیاء اور اولیاء کے اندر اللہ کی ہیبت اور اللہ کا جلال اس لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے، اسی کا یہاں پہ ذکر کیا گیا قل انی اخاف کے اندر، اور وہ جو الا ان اولیاء اللہ کے اندر ذکر کیا گیا وہاں خوف کی دوسری قسم ہے، خوف کی دوسری قسم ہے خوف عذاب، بولیے گا خوف عذاب۔ اللہ کہتا ہے میرے ولیوں کو خوف نہیں ہے، کیا مطلب؟ ان کو عذاب کا خوف نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں عذاب دے گا، انہیں خوف عذاب نہیں ہے، انبیاء کو خوف عذاب نہیں ہے، اللہ کے محبوب کاملین کو خوف عذاب نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ کا خوف ان لوگوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، ہماری نسبت ان کے اندر خوف زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کو عذاب کا خوف نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں عذاب دے گا، اگرچہ اللہ سے ڈرتے ہم سے زیادہ ہیں، لیکن انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ انبیاء تو ویسے ہی معصوم ہے، معصوم اسے کہتے جس سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ صحابہ ہوں یا دیگر اولیاء ہوں یہ معصوم نہیں، یہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ اپنے کرم سے ان کے بچا کے رکھتا ہے، تو اس لیے یہ محفوظ کا مطلب ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں کچھ
نام نہاد ایسے پیر ہوتے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو ایسے لفظ بول جاتے ہیں جو صریحاً شریعت سے متصادم ہوتے ہیں، ٹکراتے ہوتے ہیں. دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب 12 امام 14 معصوموں کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بھائی 12 امام تو چلو ماننا، 12 امام ہمارے نزدیک بھی وہ امام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں امام ہیں ہی 12. وہ جو غیر 12 امام مانتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کائنات میں 12 امام ہی امام ہے، اور یہ امام بمانا نبی ہے، معاذ اللہ. وہ 12 اماموں کو نبی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ 12 امام ہیں. امام کا معنی مقتدا، امام کا معنی پیشوا، امام کا معنی لیڈر. تو یہ مقتدا فی الدین ہے، دین کے اندر ان کو بڑا مقام ملا ہے، نبی علیہ السلام کی آل اطہار میں سے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. لیکن نبوت کا دروازہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہو گیا. اب 12 امام ہم ان کو مانتے ہیں کس معنی میں کہ یہ مقتدا فی الدین ہے، دین کے امام ہیں، پیشوا ہیں، لیڈر ہیں. اور جو 14 معصوم ہیں یہ شریعت کے اندر تو لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو معصوم مانے وہ عقیدہ اہل سنت سے خارج ہے. اس لیے 14 معصوم یہ غیروں کا نظریہ ہے، یہ روافظ کا نظریہ ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے. لہذا 14 معصوم کا لفظ بولنا شریعت میں جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک 14 معصوم نہیں ہے، سارے نبی محفوظ ہیں، سارے نبی معصوم ہیں. ہمارے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں. 14 معصوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ 12 اماموں کو بھی اندر ڈالتے ہیں، 12 اماموں کو اندر ڈال کر ان میں ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یوں 14 معصوم مانتے ہیں. ہمارے نزدیک تمام تر انبیاء معصوم ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ انبیاء اور فرشتے یہ دونوں معصوم ہیں. انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں، وہ محفوظ ہے. محفوظ کا مطلب یہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ اپنے خاص کرم سے ان کو بچا کے رکھتا ہے. یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اسی عقیدے پہ اللہ ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ